کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ اگر کسی کو عربی دعا نہ یاد ہو تو وہ کیا کرے؟ نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ نمبر 1، ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد اپنے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کا ذہن کچھ کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ دعا بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور طالب علم کو تو یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازوں میں فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک نام یا قویو پڑھیں۔ دوبارہ سن لیجئے، 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، آپ 11 بار یا قویو پڑھنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے پاس رکھیں اور 11 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھیں۔ دوبارہ سن لیجئے، 11 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے علم دین میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہر نماز کے بعد یعنی جب آپ پوری رکعت پڑھ لیں تو انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، جسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا زادی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی وسلامہ سے کہا کہ آپ جائیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ایک کنیز یعنی خادمہ لے آئیے تاکہ آپ کو کچھ آرام ہو جائے۔ حضرت خاتون جنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور ایک کنیز کے لیے عرض کیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری شہزادی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت بھی پڑھو، یہ اس سے بہتر ہے جو آپ نے مانگا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھیں اور سوتے وقت بھی پڑھیں۔ نمبر 3، اب میں آپ کو نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہم دعا 2 بار مانگتے ہیں، ایک فرض نماز کے بعد، دوسرا پوری نماز پڑھنے کے بعد۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگیں تو آپ کو صرف آمین کہنا ہے، اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح دعا مانگیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد ہے تو میں ایک درود پاک پڑھ کر بتا رہا ہوں، آپ اسے یاد کر لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ دوسری مرتبہ دعا مانگنے کا وقت تب آتا ہے جب ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے وہ غور سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، کیونکہ جس دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، تو آپ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔
اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم المرتدین، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اگر آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں اس طرح دعا کریں: یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مذہب اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے آپ وہ دعا کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت پاک اور اولیاء کرام کے وسیلے سے ضرور دعا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیاروں کے صدقے میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا ضرور کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔